بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ عزیز بھائیو محترم، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس کا ہم سب سے پہلے ترجمے کی طرف ہم نے غور کرنا ہے، اور یہ جب ہم ترجمے اور اس کے الفاظ کی طرف غور کریں گے، جو آج کل موجودہ حالات ہیں، جو وبائے، آزمائش، جو ابتلا، انفرادی طور پر بھی، ہر گھر میں بھی، ہر پورے معاشرے میں بھی، پورے کنبے قبیلے پر بھی، اور پورے ملک پر بھی، پوری دنیا پر بھی، یہ کیوں آتا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ ان آیات کو ہم نے سامنے رکھ کر، کیونکہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، کوئی بندہ نہیں کہہ رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسالوں سے، ان باتوں سے ہمیں سمجھاتے ہیں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ پہلے لوگوں نے یہ کام کیے تو تم لوگ تو باز آ جانا۔ یہ میں تمہارے سامنے جو مثالیں بیان کرتا ہوں، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں کتنی مثالیں، کئی طرح، کئی طریقوں سے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، تو لیکن یہ انسان ناشکرا ہے، جھگڑالو ہے، سمجھتا نہیں ہے، خود خدا بن بیٹھتا ہے، خود اللہ بننے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ میں نے اس کو ذہانت، فطانت دی۔ تو اگر بگاڑ انسان کا انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، اعتقادی طور پر ہو، قول اور فعل اور عمل میں تضاد ہو، قول، فعل اور عمل میں تضاد ہو، اور معاشی اور معاشرتی فساد اور مادیت کو، صرف ہوس پرستی انسان میں جب آ جاتی ہے، دنیا میں بگاڑ آ جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو فراوانی دے دیتے ہیں، تو اس کے لیے جب ہم غور کریں گے، سوچیں گے ان آیات کو، انفرادی طور پر اکیلا بندہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کریں، اور جس طرح رجوع کرنے کا حق ہے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ زندگی ہے، زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جن لوگوں نے ٹھکرایا، اور فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال تمہیں بیان کر کے دیتے ہیں۔ قریۃ کانت آمنۃ، ایک بستی ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ کانت اس میں امن ہے، خوف نہیں ہے، اور اس میں کیا ہے؟ مطمئنۃ، اور لوگ مطمئن ہیں، بڑے خوشحال ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ یاتی رزقها رغداً، وہاں ان کے پاس رزق کھلا ہوتا ہے، بہت زیادہ نعمتیں ہیں، صحت کی فراوانی ہے، دماغ کی فراوانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں، کہاں تک، اور بمبا اور ٹیکنالوجی تک، اور انٹرنیٹ، اور یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چیزیں نوازی ہوئی ہیں، اس وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی جو چیزیں دی ہوئی تھیں، اور ایک بستی کی مثال دیے جا رہے ہیں کہ ایک بستی تھی اور وہ امن میں تھی، اور لوگ اس میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ مطمئنۃ یاتی رزقها راغداً، ان میں کھلا رزق، بہت فراوانی، اپنے عیش آرام، دنیا کی پوری سیر وہ کر رہے تھے، ہر جگہ سے ان کو من کل مکان، ہر جگہ سے آ رہا تھا۔ جب ایک بستی مطمئن ہوتی ہے، ایک بستی میں رزق کھلا ہوتا ہے، تو جو ارد گرد کی بستیاں بھی وہ بھی اس سے مستفید ہوتی ہیں، اس کے پاس بھی لوگ آتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے انکار کر دیا، نے شکری کی ان لوگوں نے، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، نعمت ایک ہوتی ہے، انعم زیادہ نعمتیں ہیں، یعنی جتنی بھی فراوانی، جتنی بھی صلاحیتیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم دی ہے، زمین آسمان دیے ہیں، اور روشنی دی ہے، کھان پین کے دیے ہے، اور جو اپنے
یعنی قریب رشتہ دار والدین، یہ ساری نعمتیں ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ جتنی صلاحیتیں، ساری اس کی ذہانت اور فطانت کے لحاظ سے جتنی بھی اس کو صلاحیتیں ملی ہوئی ہیں، بینک بیلنس انسان کے پاس ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو اس کی مرضی کے مطابق ہم نے گزارنا ہوتا ہے۔ اگر آج انسان نہیں گزارتا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وہ جو بستی تھی جس کی میں اللہ بات کر رہے ہیں، ان کو میں نے ہر چیز دنیا کی فراوانی دی تھی، اور کیا ہوا، انہوں نے اس چیز کا انکار کیا، نہ شکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، تو اللہ نے ان کو کیا سکھا دیا، لباس الجوع والخوف، بھوک کا لباس اور خوف، ہر وقت ان کو خوف تھا، بما کانوا یصنعون، وہ جو کرتوتے کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف کا لباس اور بھوک کا لباس چکھا دیا اور ان کو پہناوا پہنا دیا، اس وجہ سے کہ وہ جو کرتوتے کرتے تھے وہ اس چیز کو۔ یہ جو بستی ہے یہ کون سی بستی ہے، یہ ضروری نہیں ہم تعین کر لیں، لیکن بعض لوگ جو مفسرین جو ہم مکہ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، اور وہ جو لوگوں نے تنگ کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اسے ان کے تنگ کرنے کی وجہ سے، اور اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ پریشان کرتے تھے آپ کو، جب مدینہ جب چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے ان کی تنگی کی وجہ سے، ان کی ستانے کی وجہ سے، اور اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے لیے دعا بھی، ایک مضر قبیلہ اس کے لیے دعا کی، اللہم اشدد وطأت علی مضر واجعلها علیہم سنین کسنی یوسف، اے اللہ اپنی اس مضر قبیلے پر اپنی سخت گرفت کر، ایسی گرفت کر کہ ان کے قحط سالی آ جائے، اس طرح کی جیسا کہ مصر والوں پر قحط سالی آئی یوسف کے زمانہ میں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جو لوگ تھے ایسی بدحالی کا شکار ہوئے، اس طرح کا شکار، ان کا جو امن کو اللہ تعالیٰ نے خوف میں بدل دیا، جو مطمئن ابھی زندگی چل رہی تھی اس کو خوف میں بدل دیا، اور جو ان کی خوشحالی تھی اس کو بھوک میں بدل دیا اللہ رب العزت نے۔ اور آج ہم بھوک کا شکار بھی ہیں، خوف کا شکار ہے، اور گھر بیٹھے ہوئے اپنے دفتروں پوری دنیا کا، اور پتہ چل رہا ہے کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی حیثیت، کوئی شخصیت ایک واحد ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ رب العزت ہے جو اس کی مطلب اس چیز نظام کو چلانے والا ہے، اور کوئی انسان نہیں ہے۔ اور اگر ہم جو بھی ہم کام کریں، جو بھی معاملہ کریں، اگر ہم ہر وقت سوچ کر یہ میں جو معاملہ کر رہا ہوں، یہ بات جو کہہ رہا ہوں، یہ جو سانس لے رہا ہوں، اس سانس کا، اس کام کا، اس کلام کا، کل کو میں نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس کو اس بات کا میں نے جواب دینا ہے۔ اگر یہ ہم پہنا لیں تو، اور انسان جب اس کو بڑی شخصیت کے سامنے، ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہر وقت اس کے پاس سامنے اس میں ذہن میں تصور ہوگا، اگر تو انشاءاللہ وہ انسان وہ غلطی نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، احکام کی کو پس پشت نہیں ڈالے گا، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، سود کھوری نہیں کرے گا، ظلم و زیادتی اور لوٹیوں والے کام نہیں کرے گا، اور جو حرام خوری یہ انسان کرتا ہے، جو سب سے بڑی بات جو سود ہے، سب گناہوں سے زیادہ سود ہے جو ہمارے ہاں ہے، اور ہم احکام کو مطاع اور مطلق اللہ وحدہ لا شریک اور اس کو حاضر ناظر جاننے کا، شتر بے مہار ہم نہیں چلیں گے، اور جب ہم یہ خیال کریں گے میرا اللہ مجھے دیکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو خوف بھی نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی، اور انسان کو ہماری جو معیشت ہے، ہم بعثت نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو عرب کا حالات تھے، آج کے حالات اور اس وقت کے حالات، اگرچہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بڑی ترقی کر گئی ہے انسان، لیکن آج بھی قبیلے کا اس وقت وہ دشمن تھا،
آج بھی اس طریقے سے مختلف انداز سے ملکوں کے، اور وہ ہر ملک جو ہے، جتنے تھنک ٹینک ہیں، جو بڑے کنٹریز ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے خود خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی اکانومی کو اور ایک معیشت کو تباہ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس سے پہلے قبیلے کا دشمن تھا، اور غارت گری کرتے تھے اور ڈاکہ زنی کرتے تھے، اور ڈاکہ زنی کو اپنا زیور اور اپنا وہ آراستہ کرتے تھے۔ اور آج بھی ہم میں لوگ ایسے اخلاق شرم و حیا، مروت، رحم دلی، ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ عہد جاہلیت کی طرح ہم بھی زندہ ہیں، لیکن نفسہ نفسی کا عالم ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر جب ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت مختلف مقامات پر، سورہ روم میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بول کے جن فساد برپا ہو گیا، خشکی سمندروں میں بھی اور خشکی میں بھی، ہر جگہ پہ فساد برپا ہو گیا بما کسبت ایدی الناس، جو انسانوں کے نے خود کمایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، ہم ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتے ہیں، ہم ان کو آزماتے ہیں، ان کو بیماریاں، پریشانیاں، وبائیں، آزمائشیں اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، کچھ ہم لاتے ہیں، ایسا تو نہیں، ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا یہ بیماری کس قسم کی ہے، پوری دنیا اپنا زور اور ٹیکنالوجی اور سارے لگا رہے ہیں، لیکن کسی کو اس کی صحیح اس پہ اوپر دسترس بھی نہیں ہے، نہ ہوگی، صرف اور اللہ رب العزت جب دیں گے اس کی وہی تکلیف پہنچاتا ہے، وہی ہٹاتا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم چکھائیں ان کو جو انہوں نے کرتوتیں کی ہیں، جو عمل کیے ہیں، لعلہم یرجعون، میں کس لیے تکلیف تم کو دیتا ہوں؟ تاکہ تم واپس پلٹو میری طرف، میری طرف رجوع کرو، مجھ سے آ کر معافی مانگو، جو میں نے احکام نکال دیے ہیں، جو میں نے آپ کو شریعت دی ہے، جو میں نے حلال اور حرام بنائے ہیں، اس کے اوپر تم عمل کرو۔ ایک اور مقام پہ آتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تم کو چکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، لِنُذِيقَهُمْ، جیسے آپ ذائقہ نہیں چکھتے، ذائقہ عام جو جانور ہوتا ہے اس کو آگے چارہ ڈال دیا تو وہ انہیں سروائیول کر جانا ہے، وہ کھا لیتا ہے۔ انسان مختلف اس کو جو زبان میں ذائقہ رکھا ہے، اسی طرح عذابوں میں، ابتلاء میں، تکلیف میں بھی مختلف قسم کے ذائقہ۔ یہ دیکھو آج جو ہمارے اوپر یہ مشکلات آئی ہوئی، ہر انسان خوف زدہ ہے، خوف میں بھی مبتلا ہے اور بھوک کی بھی پریشانی ہے۔ آج ہمارے اوپر بھی بھوک اور خوف، یہ دونوں چیزیں تاری ہوئی ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا چکے ہیں اس سے پہلے ہی، کیا بتایا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، میں چھوٹے تم پر عذاب، تم چھوٹی آزمائشیں، چھوٹی ابتلاء تمہیں دیتا رہوں گا، بڑے عذاب کے علاوہ، یہ بڑا نہیں ہے، دون العذاب الأكبر لعلہم یرجعون، وجہ کہ تاکہ تم میری طرف واپس آؤ، مجھے مانو، میں وحدہ لا شریک، میں حی تروا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں بیمار کر دوں، میں مصیبت میں ڈالتا ہوں، مصیبت سے ہٹاتا بھی میں ہی ہوں صرف۔ اور یہ بات حقیقی طور پر ہم دل و جان اور عملی طور پر اس کو مانیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالی ہماری نجات کا سبب بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری کتاب سے ہٹے گا، جو میں نے تمہیں ہدایات دی ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، نظام حیات دیا ہے، نظام زندگی دیا ہے، اور اس نظام کے اوپر ہم چلیں گے۔ کہا مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ان لہو معیشتاً ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، ایسے جن لوگوں نے میرے ذکر سے ہٹے، جو میری باتوں سے ہٹے، میں کیا کروں گا؟ ان کی معیشت تنگ کر دوں گا، ان کا جینا میں تنگ کر دوں گا، اور قیامت والے دن میں ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ ان آیات، احکام، جو یہ چیزیں ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے،
خود دیکھنا ہے اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر اپنی اپنی اصلاح کریں گے تو وہ معاشرہ پورا اصلاح میں پوری لوگ معاشرہ اور پورا کنبہ قبیلہ مصلح ہوگا۔ ہر انسان کو یہ چاہیے، اگر میں ایمان والا ہوں، ایمان والے سے کیا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ مومن بندہ وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو۔ جس طرح آم کا درخت ہوتا ہے، جس طرح پھل کا درخت ہوتا ہے، جب وہ پھل ہوتا ہے، جب پکتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو اس سے اگر فائدہ ہو تو وہ پھل والا درخت ہے، ورنہ تو وہ پھل والا نہیں۔ اس طرح ایمان کی مثال ہے، ایمان والا بندہ وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں سے تنگ نہ ہو۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم سے لوگ تنگ ہیں، ہم سے معاشرہ تنگ ہے، ہم سے پڑوسی تنگ ہیں، ہمارے ارد گرد رشتہ دار ہم سے تنگ ہیں کہ نہیں تنگ ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ان آیات کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور ہمیں یہ تنبیہ کی گئی ہے آج جو وبائیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ان بلاؤں کو دور کرے، اور ہمیں ہر وقت ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے اور اس کو خالص قولاً فعلاً اور عملاً اور فعل اور دل قلب کے ساتھ جب ہم معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان دعا دور کرے گا اور ہمارے معاملات درست کرے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہر معاملہ جو بھی کریں کہیں کہ اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے اور اس معاملے کا میں جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر غور و فکر تدبر کر اس کے اوپر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔